ہے تجھ کو، تیرے نانا کی سخاوت کی قسم ہے تجھ کو، اپنے در سے نہ ہمیں خالی پھرانا یا غوث۔ تیرے نانا کی سخاوت کی قسم ہے تجھ کو، اپنے در سے نہ ہمیں خالی پھرانا یا غوث۔ کبھی آنکھوں میں کبھی خانہ دل میں رہنا، کبھی آنکھوں میں کبھی خانہ دل میں رہنا، روح بن کر میری رگ رگ میں سمانا یا غوث۔ ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھوڑانا یا غوث۔ خلوص و عقیدت و الفت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب سرور عالم نور مجسم جان کائنات فخر کائنات تاجدار کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی جانب سے سب سے پہلے میرا محلہ کے جملہ عاشقان غوث الاعظم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یا غوث اعظم کمیٹی کے جملہ ارکان نے قد و کاوش کے ساتھ، محنت و لگن کے ساتھ، وارفتگی شوق کے ساتھ بزم غوثیہ کا انعقاد کیا، اور ہم سب اس بزم میں شریک سفر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام ارکان اور دیگر سامعین اہل سنت جتنے بھی حاضر ہیں، مولا سبوں کو سرکار غوث اعظم کا خصوصی فیضان عطا فرمائے۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار بڑے بڑے شعراء کرام آپ کی اس مجلس میں ہیں، اس بزم میں شریک سفر ہیں، اور ایک مائع ناز خطیب کی بھی جلوہ گری ہو چکی ہے۔ میں آپ کا مہمان ہوں، دیے گئے وقت کی مکمل پابندی کروں گا۔ دعا کریں تا حیات یہ سلسلہ جاری رہے، اس لیے کہ جو وقت کی پابندی کرتا ہے وقت اس کی پابندی کرتا ہے، وقت اس کا بلند ہوتا ہے، اور وقت کا اسے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور وقت کا خصوصی انعام اسے وقت ملتا ہے۔ حضرات، آج میری گفتگو کا عنوان ہے تصرفات غوث اعظم۔ 11 بجے ہیں، انشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر ہماری گفتگو سمٹ جائے گی۔ تصرفات غوث اعظم، تصرفات کیا ہے؟ اختیارات غوث اعظم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سرکار غوث اعظم کو بے پناہ فضل و کمالات سے نوازا، وہیں ایک فضل و کمال یہ ہے کہ اللہ رب قدیر نے آپ کو بے شمار اختیارات بھی عطا فرمائے، تصرفات عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو اسی محور پر ہوگی کہ سرکار غوث اعظم کا تصرفات کتنا اعلیٰ اور کتنا عرفہ ہے، ان کا اختیار کتنا بلند و بالا ہے، ان کا پاور کتنا بلند و بے نظیر ہے۔ اب یہیں سے ذہن حاضر رکھیے گا کہ جب غوث اعظم کا اتنا اونچا اختیار ہے تو رسول اعظم کا اختیار کون بیان کر سکتا ہے؟ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اختیار کے تعلق سے، تصرفات کے تعلق سے ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے ضیاء صاحب، وہ یہ ہے کہ سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا جان سے دریافت کیا، اے میرے چچا یہ بتائیے کیا وجہ ہے
کہ آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا بہت ادب کرتے ہیں، ان کی بہت قدر کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان نے اس سوال کا جواب یہ دیا، بیٹا شہاب الدین، میں ان کا ادب اور احترام زیادہ کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرفات کمال عطا فرمایا ہے نا، کمال کا تصرف عطا فرمایا ہے، اور عالم ملکوت ان پر فخر ہے۔ یہ ہم ہی کیا بلکہ جملہ اولیاء کرام کے روحانی، ظاہری اور باطنی دلوں پر ان کا قبضہ ہے، جسے چاہے وہ روک لے، جسے چاہے وہ عطا کر دے، ہے نا۔ یہ اختیارات حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا جان نے اپنے بھتیجے سے بیان فرمایا۔ اب اسی تناظر میں آپ حضرات ذرا ذہن کو حاضر رکھیے، وہ سرکار غوث اعظم جو مظہر سرکار اعظم ہے، مظہر نبی محترم ہے، مظہر رسول اعظم ہے، وہ سرکار غوث اعظم، اللہ اکبر، ان کے اختیار کو دیکھتے چلے، ان کے پاور کو دیکھتے چلے، ان کے تصرفات کو دیکھتے چلے، قسم خدا کی عقیدت کی کھیتی ہری ہو جائے گی، ہمارے دل میں ایک ایمانی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ وہی حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی ہیں۔ آئیے شبیہ غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جسے دنیا اسلام تاجدار اہل سنت کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا اسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے، وہ حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کے جو پیدائشی ولی ہیں، جو مادرزاد ولی ہیں، یہ ہم نہیں کہتے بلکہ سید المشائخ خانقاہ مارہرہ کے سجادہ نشین اس وقت کے حضرت سیدنا شیخ ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ جب مارہرہ مقدسہ سے 6 مہینے کے بعد حضور مفتی اعظم کی پیدائش کے 6 مہینے کے بعد بریلی کی سرزمین پر جب تشریف لائے اور کہا مولانا احمد رضا ذرا اس خوبروح بچے کو ہمارے گود میں دے دو، ذرا اس خوشبخت بچے کو ہماری گود میں دو، اور جب مصطفیٰ رضا خان کو سیدنا شیخ ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی گود میں لیا، تاریخ بریلی اس بات پر شاہد ہے کہ کافی دیر تک سید المشائخ نوری رحمت اللہ علیہ حضور مفتی اعظم ہند کے چہرے کو دیکھتے رہے اور ارشاد فرمایا مولانا احمد رضا یہ تیرا بیٹا پیدائشی ولی ہے، مادرزاد ولی ہے، برکات کے لحاظ سے یہ ابو البرکات ہے، اور فنائیت کے اعتبار سے یہ محی الدین جیلانی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم شبیہ وہ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ایک مرید ہونے والا آتا ہے، اور یہ واقعہ اپنے وقت کے بڑے محدث، اپنے وقت کے بڑے عالم دین حضرت علامہ مفتی عابد حسین نوری قبلہ جو جامعہ فیض العلوم کے شیخ الحدیث ہیں، وہ اپنی کتاب مفتی اعظم کی استقامت و کرامت میں ارشاد فرماتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ ایک آنے والا شخص آتا ہے مرید ہونے کے لیے، ہر پیر کے پاس آپ جائیں گے نا تو پہلے عہد و پیما ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سچائی پر قائم رہیں گے، حق گوئی سے کام لیں گے، جھوٹ سے بچتے رہیں گے، عہد و پیما ہوا، اور حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہو ہم اپنا ہاتھ بڑے پیر کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کہو ہم اپنا ہاتھ غوث جیلاں کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کہو ہم اپنا ہاتھ پیران پیر کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کہو ہم اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ وہ شخص خاموش رہا، ایک مرتبہ مفتی اعظم ہند نے کہا وہ مرید ہونے والا شخص خاموش ہے، دوسری مرتبہ وہی جملہ دہرایا گیا، مرید ہونے والا شخص خاموش ہے۔ کہا حضور ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم اپنا ہاتھ بڑے پیر کے ہاتھ میں دیں گے، اس لیے کہ ہاتھ تو مصطفیٰ رضا کا سامنے نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ بریلی اس بات پر شاہد ہے کہ ایک بار
بات نہیں، تین بار شہزادہ اعلیٰ حضرت نے تاجدار اہل سنت نے کہا کہو ہم اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیتے ہیں، لیکن مرید خاموش ہے۔ کہا حضور ابھی عہد و پیما ہوا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے، غوث پاک کا نظر نہیں آ رہا ہے۔ مفتی اعظم اتنا سننے کے بعد جلال میں آتے ہیں، کہا کہتا کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنا ہاتھ بڑے پیر غوث پاک کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ جو ہی جلال کو دیکھا ہے اس مرید نے بے ساختہ چیختا ہوا کہا ہاں ہم اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ہم اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا ارے تین مرتبہ مرشد گرامی نے جب تمہیں بتایا کہو ہم اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اس وقت تم نے نہیں کہا، چوتھے مرتبہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تو مرید ہونے والا سچ کہتا ہے کہ جب پیر و مرشد مصطفیٰ رضا خان جب جلال میں آئے تو میری نظروں نے یہ دیکھا کہ ایک جانب غوث اعظم نظر آ رہے ہیں، دوسری جانب مفتی اعظم نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے تصرفات سرکار غوث اعظم، یہ ہے میرے سرکار غوث اعظم کا اختیار۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ سرکار غوث اعظم ہے اور یوں ہی نہیں ہے، ادھر غلام غوث اعظم جلال میں ہے تو ادھر سراپا غوث اعظم بھی جلال میں ہے، اور کہتے ہیں کہ جو میرا غلام مصطفیٰ رضا کہتا ہے وہی کہہ لے تمہاری خیر اسی میں ہے۔ معلوم یہ ہوا غلام غوث سے محبت سراپا غوث سے محبت ہے، غلام غوث سے نفرت سراپا غوث پاک سے نفرت ہے۔ الحمدللہ ہمارے دل میں غوث پاک کی بھی محبت ہے اور غلامان غوث پاک کی بھی محبت ہے۔ کیا پیغام ہے؟ عرض کرتا چلوں، بس 5 منٹ کا اور وقت رہ گیا ہے، وقت کی پابندی کرنا ہمارا اور آپ کا اخلاق دینی فریضہ دونوں ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے تاریخ کے اس پہلو کو نگاہوں کے سامنے میں رکھتے ہیں۔ دنیائے اسلام جسے امام التارکین کہتے ہیں، بولیے، جسے سلطان المناظرین کے خطاب سے یاد کرتی ہے، دنیائے سنیت جسے مجاہد ملت کے نام سے یاد کرتی ہے، دنیائے اسلام جسے حق گوئی اور بے باغی کا بے تاج بادشاہ جانتی ہے، دنیائے اسلام جسے ایوان نجدیت کے تابوت میں آخری ڈھول ٹھوکنے والی ذات کا نام حبیب الرحمن کے نام سے جانتی ہے، وہ سیدنا سرکار حبیب الرحمن ہے۔ دھام نگر کی سرزمین ایسی ویسی سرزمین نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ ہماری سمجھ سے پرے ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ سرزمین دھام نگر وہ سرزمین ہے جہاں سے گنبد خضرا کا جلوہ بھی دکھایا جاتا ہے اور بغداد معلیٰ کا جلوہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ وہ حضور سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان ہے۔ میں بس آخری بات کہہ کر گزر جاؤں گا کہ تصرفات غوث اعظم کیا ہے، اختیارات غوث اعظم کیا ہے، اختیارات غوث اعظم کو سمجھو۔ سرکار اور مجاہد ملت دورے پر ہیں، بھدرک کی سرزمین کا چپا چپا اس بات کی گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے بیٹے کو جن پکڑ لیا ہے، بڑا خبیث پکڑ لیا ہے، عاملین کی ٹیم آتی ہے جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، دعا تعویذ کرنے والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان قریب حضور مجاہد ملت دھام نگر شریف والے بھدرک کی سرزمین پر جلوگر ہونے والے ہیں۔ پیارو سنو، مجاہد ملت کی شان کیا ہے اور غوث اعظم کے تصرفات کیا ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، ابھی کچھ ہی دن کا گزرا لمحہ کہ حضور مجاہد ملت بھدرک تشریف لے آئے، وہی انسان مارواری تھا جو اپنے بیٹے کو لاتا ہے اور حضور مجاہد ملت کے سامنے میں عریضہ کرتا ہے ہاتھ جوڑ کر، حضور کرم فرما دیجئے، یہ میرا بیٹا پریشان کر رہا ہے، جنات نے اسے گھیر رکھا ہے اور عاملین کی ٹیم آتی ہے، کچھ فائدہ نہیں پہنچتا ہے، جھاڑ پھونک کرنے والے آتے ہیں لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ حضور مجاہد ملت نے فرمایا لاؤ ذرا قریب لاؤ، قریب آتا ہے اور آنے کے بعد بڑی بڑی آنکھیں دکھاتا ہے حضور مجاہد
مجاہد ملت کو حضور مجاہد ملت متانت و سنجیدگی کے ساتھ یہی عرض کرتے ہیں کہ وہ پریشان کرتا ہے چلے جاؤ، جو اسے تنگ کرتا ہے چلے جاؤ، تمہاری دنیا اور ہے، اس کی دنیا اور ہے، تمہارا معیار اور ہے، اس کا معیار اور ہے، یہ انسان ہے، تم جنات ہو، تنگ مت کرو۔ اتنا سننا تھا کہ حملے کے لیے وہی جنات آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھا، لیکن کوئی قدم بڑھایا کہ زمین بوس ہو گیا، زمین پر گرا، بے ہوش ہو گیا، اور جب اسے ہوش آیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا تھا ارے کیوں بہت تم تراک کے ساتھ تم آگے حملہ کرنے کے لیے میرے مجاہد ملت کے پاس بڑھا تھا، آخر کس چیز نے تمہارے پاؤں میں زنجیر ڈال دی، بیڑی ڈال دی کہ تم بے ہوش ہو گئے؟ کہا میں حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اسی عالم میں کیا دیکھا کہ ایک نورانی شکل والے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے بزرگ نظر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں خبردار اگر آگے بڑھا تو تیری خیریت نہیں ہوگی، آگے بڑھا نہ بڑھنا تمہارے لیے عافیت ہے۔ اسی وقت میں بے ہوش ہو گیا، اللہ اکبر، اور جب وہ ہوش میں آیا پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، سرکار مجاہد ملت سے پوچھا گیا تھا اے میرے آقا حضور مجاہد ملت یہ تو بتائیے کہ یہ انسان جس کا نام لے رہا ہے کہ آنے والا جو انسان تھا بہت خوبرو انسان تھا، بہت ہی خوبصورت انسان تھا، ضعیف العمر تھا، اور اس کی بنیاد پر عصا ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، غضبناک نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اتنا سوچنا تھا کہ میرے مجاہد کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں، میرے مجاہد کی آنکھیں بھر آتی ہیں، آنسو آ جاتے ہیں، اور اسی عالم میں فرماتے ہیں اے میرے عقیدت کے شوق وہ ذات کوئی اور نہیں تھی، بغداد کے شہنشاہ حضور غوث اعظم کی ذات تھی، حضور غوث اعظم کی ذات تھی، اور اسی عالم میں سرکار حضور مجاہد وہ ذات کوئی اور نہیں حضور غوث اعظم کی ذات۔ قاری نثار صاحب کی ادھر شاعر لے کے آؤ، کہاں 3 منٹ میں ہونے چاہیے۔ دیکھیے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے عقیدت کے اصول سے میرے سرکار مجاہد ملت نے کیا فرمایا؟ کوئی اور ذات نہیں بلکہ سرکار غوث اعظم کی ذات تھی، حضور غوث اعظم کی ذات تھی۔ بول رہے ہیں سرکار مجاہد ملت، آنکھیں آپ دیدہ ہیں، آنکھوں سے آنسوں کے قطرے جاری ہیں۔ اب اسی عالم میں اپنے عقیدت پیشوں کو، اسی حالت میں اپنے عقیدت پیشوں کو میرے مجاہد ملت یہ پیغام دے رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہو رہی ہے، اور آنکھوں سے آنسو گرنے والے سوغات کے در پردہ ایک پیغام مجاہد ملت اپنے عقیدت پیشوں کو دے رہے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی بات کا خط رہ کر غلاموں کو بشارت دی، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم۔